باقی میں کسی عالم کی شان میں گستاخی کا قائل نہیں ہوں, چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, سلفی ہو. علماء کا بہرحال احترام کیا ہے, اور علماء کی خیریں ان کی خامیوں پہ بہرحال غالب ہوتی ہیں. تو ہمیں تو شریعت نے یہ کبھی نہیں کہا ہمیں کہ جس آدمی میں کوئی برائی نہ ہو اس کو اچھا سمجھو. تو ایسا تو مارکیٹ میں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. یا یہ کہو کہ جو برا ہو, جس میں کوئی خوبی نہ ہو, اس کو برا سمجھو. تو ایسا بھی مارکیٹ میں کوئی ملے گا نہیں. تو بھائی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا, اچھے لوگوں کو, کہ کوئی بھی مجھے ایسا اچھا نظر ہی نہیں آیا جس میں کوئی خامی نہ ہو. پھر میں نے بروں کو دیکھا تو کوئی برا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو پھر میں نے اچھائی اور برائی کا معیار یہ نہیں کہا کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو وہ اچھا ہے, جس میں خوبی نہ ہو برا ہے. کہا ایسے تو مارکیٹ میں شرٹ. تو انہوں نے کہا جس کی خوبیاں غالب ہوں وہ اچھا ہے, جس کی خامیاں غالب ہوں وہ کیا ہے, برا ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی. سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے, اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مشٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ, حالانکہ علماء دیوبند اس کے قائل نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تقلید جو ہم کہتے ہیں مجتہد کی جائے گی, ہر ایک کی نہیں کی جائے گی کسی. اور مجتہد کی بھی اس لیے کی جائے گی کہ ان کا جو علم ہے نا وہ تو صحابہ سے براہ راست, صحابہ یا صحابہ کے شاگردوں سے انہوں نے سیکھا, پوری امت نے, ان میں بھی 100% نہیں کی جاتی. کتنے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑے امت نے, لیکن جو مشائخ تھے انہوں نے جب دیکھا دلیل دوسری طرف ہے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا. اب ایک چیز وجود میں آ گئی ہے, جس قول کو لینا تھا لے لیا, جس کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا. دلیل کی بیس پہ ہی ہوا یہ کام. جب ہو گیا تو اب اسی کو فالو کرو, ان میں سے کسی ایک کو. اب آپ نئی چیز مارکیٹ میں نہ لو. اس معنی میں تقلید کرتے ہیں, ایسی اندھی تقلید نہیں ہے کسی مذہب میں کہ ہر بات پتھر پہ لکیر ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو تقلید کا ایک تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے نا, یہ لوگ ایسی تقلید کرتے ہیں کہ بس ابو حنیفہ کے آگے کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. تو فتاویٰ کی کتابوں میں درجنوں اقوال ملتے ہیں, امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا, فلاں کا لے لیا. اور لیکن یہ کام علماء کا ہے, یہ عوام کا نہیں ہے. عوام کو اجازت نہیں ہے. علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس قول کو لینا ہے, کس قول کو چھوڑنا ہے. اور وہ ہر قول پہ حدیث رسول موجود ہوتی ہے, وہ نبی ہی کو لیا جا رہا ہے.